بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بہلول کو پھانس لے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خراسان کا ایک مشہور فقی بغداد شریف آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقی کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقی اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا روب جاڑ رہا تھا، اور خلیفہ بھی اس کے علم پر فرشتہ ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک بہلول بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلا۔ خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فقی نے بہلول کو بوسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے ہارون رشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور بہلول رحم دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز کیجئے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقی نے غصے میں بری نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو۔ میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ خراساں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرے۔ خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ فقی سے کہنے لگا، کیا مضاحکہ ہے کہ آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں؟ فقی کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر ایک شرط ہے۔ میں بہلول سے ایک معامہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے ٹھیک جواب دے دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں، اگر میں معامہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقی نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، آپ معامہ بتائیں۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی جاتا رہا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال، بہلول سے اس کا جواب نہ بن پڑے گا۔ تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑی اور بولنے لگے کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا۔ چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والے کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ اور فقی سے بھی پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو فقی نے ناک منہ چڑھا کر کہا، ہاں بولو۔ بہلول کہنے لگے، فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکے کا ہے، ہم سکنجبین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈالتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول کے سوال پر بہت محظوظ ہوا اور ٹکٹکی باندھے فقی کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ فقی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب نہ دے سکا۔ کافی دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید فقی سے کہنے لگا، جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد فقی بول اٹھا، عالی جا، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکا۔ تو ہارون نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے کہ کیا حضرت فقی اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقی بولے کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دھو لیں اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں، اور اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا کہ یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی کھا کر مرا ہے، اور اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے، شیرہ یا سرکہ، تو اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار والے اش اش کر اٹھے اور ہارون بھی بہت محظوظ ہوا۔